آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی. وہ اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کے جب آپ اس کو ایگزامن کریں 1100 ارب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں. ایف آئی اے کا کیس جو شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر 16 ارب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے. تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومسٹ جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں. ملک کا دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. جس طرح سری لنکا جو نمبر 1 پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آ گئے. اور موڈیز نے پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے. موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کے قرضے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے قرضے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے. ہم جب تھے انہوں نے نیگیٹو سے اس کو پازیٹیو کیا تھا. آج وہ پھر نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں قرضے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے. اور وہ بھی ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے. یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب قرضہ ملے گا. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کا ہے. وابڈا خود قرضے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے. آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. اس کا مطلب وابڈا کو باہر سے قرضے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے. تو آج یہ جو سارا معاشی بحران ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں. جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے. روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی. اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا کم نہیں ہوگا. ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز تو وہ میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی
یہ وائلیشن تھی, کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی, کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر, یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے, ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے, اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں, 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے, اس نے ریجیکٹ کر دیے. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا, الیکشن کمیشن کو. جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی. اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا, سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں. اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے. میں نے پوری کوشش کی, ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا, جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے, اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. 1.25 سال ہو گیا, کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے. یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے, اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت, کوئی ایکشن نہیں لیا. جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا, خریدے جا رہے تھے ووٹ, خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں, پیسے دے رہے ہیں, ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں. یہ وائلیشن ہے. یہ الیکشن, یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے, آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے, رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا, کیونکہ اس نے کبھی روکا ہی کسی کو نہیں, کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا, کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن, لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 15% کینڈیڈیٹس نے ٹکٹ ان اپوز جیت گئی پیپلز پارٹی, کبھی پتہ چلوایا؟ ڈسکا کا الیکشن ہوا, وہ تقریباً 400 پولنگ سٹیشن میں صرف 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا کہ بے ضابطے ہوئی ہیں. اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے ہمارے اگینسٹ, جو ہمیں ہروایا اس نے. تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے, 15% لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. پتہ چلوایا کیوں؟ اور جب پتہ چلوائیں گے پیپلز پارٹی حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا, پتہ چلوائیں کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی انہوں نے, اور پتہ چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے, جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن, کیوں نہیں وہ بولا؟ کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے, وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے, سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے, الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے. اس کا کورٹ پڑا ہوا ہے, اس کا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, جو سنا ہی نہیں جا رہا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپنلی دھاندلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے. صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا. یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر بار استعمال کیا ہمیں ہرانے کا.